علیکم رحمۃ اللہ۔ میری بہن آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے آئے کہ حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتل کون؟ آپ نے کہا یہ اتھینٹک نے بھیجی ہے۔ اتھینٹک یہ کوئی نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والے ہیں۔ اب اس پوسٹ کے اندر یہ جو لکھا گیا ہے نا کہ حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک وہ لوگ منافق جن کا سورہ منافقون کی روح سے منافق تھے، تو صحابہ کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ جو مومن تھا زبان سے اور دل سے وہ تو صحابی تھا، اور صحابہ کو منافق کہنا خود اپنے ایمان کو چٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے نام لکھے ہیں۔ لکھتا کیا ہے؟ صحابہ کی اولاد، تو اولاد تو کسی کی بھی بری نکل سکتی ہے۔ اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا برا نکل سکتا ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی بری نکل سکتی ہے، اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اگر مشرک اور بد عقیدہ نکل سکتا ہے تو کسی اور کا بھی نکل سکتا ہے۔ یہ تو اب ایسا ہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے کوئی ظالم انسان اٹھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر تیر چلانا شروع کر دے۔ یہ تو ایسا ہوگا کہ جو آزر کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دے۔ ہاں جی، یہ تو ایسا ہی ہوگا نعوذ باللہ کہ جو ابو طالب کے کفر اور شرک کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنا شروع کر دے۔ اسے کیا کہیں گے؟ دنیا اسے کیا کہے گی؟ الو، احمق، بے ایمان وغیرہ وغیرہ کا نام دیا جائے گا۔ اب لکھتا کیا ہے؟ اوپر لکھا صحابہ اور نیچے لکھا صحابہ کی اولاد۔ تو یہ پوسٹ بذات خود اپنا جھوٹ دکھا رہی ہے کہ اوپر لکھ دیا صحابہ اور نیچے لکھا صحابہ کی اولاد، اور ان میں پھر مختلف اس نے نام دیے ہیں۔ انہی ناموں میں یزید امیر معاویہ کا بیٹا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید شہادت حسین میں شامل نہیں تھا۔ تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یزید ابن معاویہ نے کہا ہو کہ جناب تم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دینا۔ ان کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیے تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں اور شہادت میں شامل تھے وہ لوگ اپنے بد انجام کو پہنچے۔ یہاں صحابہ کی اولاد کے اندر بھی بہت سارے ناموں کے اندر اعتبار نہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نام کنفرم ہے تو بھائی اس سے صحابہ کا کیا تعلق؟ اگر پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دے اور کافروں میں شامل ہو کر غرق ہو جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب ہے کہ کوئی نہیں پڑے گا۔ آزر بے ایمان اور کافر ہو کر مرا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کوئی نکتہ چینی اور تان آئے گا؟ جواب ہے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے مر گیا، حالانکہ اس بندے کی بڑی قربانیاں تھیں، اس بندے کی بڑی محنتیں اور کوششیں تھیں، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو طالب کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے متعلق کچھ کہا جائے؟ جواب ہے کہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح وہ صحابی نابینا صحابی جن کی لونڈیاں نبی علیہ السلام کو سب و شتم کرتی، گالیاں دیتی، برا بلا کہتی، اور اس نابینے نے اپنی بیوی کو برچھا خنجر مار کر قتل کر دیا۔ اب اس لونڈیا کی وجہ سے کوئی اس صحابی کو برا بلا کہہ سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ اس کی لونڈیا ہے اور دو پیارے پیارے بچوں کی ماں بھی ہے، خالی لونڈی نہیں تھی۔ اس نبینا صحابی کے دو انتہائی پیارے، وہ کہتا ہے لولو مرجان کی طرح، موتیوں کی طرح میرے دو بچے اس سے پیدا ہوئے۔ تو کیا اس لونڈیا کی وجہ سے اگر کوئی ظالم انسان اس نبینا صحابی پر اعتراض کرے تو ہوگا؟ اعتراض نہیں بنے گا نا۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں،
اب دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، ہمارے سامنے ابو جہل کے بیٹے موجود ہیں، اکرمہ اور اسی طرح دیگر، تو کیا کوئی ان پر ان کے باپ کی وجہ سے تان کر سکتا ہے کہ او تو ابو جہل کا بیٹا ہے؟ جو ان پر اعتراض کرے گا وہ کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر کہیں اولادوں میں اور نیچے لکھا کہ کدھر ہے فلاں کا بھانجا اور نواسا، بھئی اس سے حضرت عمر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے حضرت معاویہ کو کیا فرق؟ اگر یزید قتل حسین میں شامل تھا تو یہ معاویہ نے تو نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ یزید اگر کہیں برا تھا اور اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، اور اگر کہیں ایسا ہو کہ اس نے ہی شہادت حسین کا حکم دیا ہو، تو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق ہے؟ اب کوئی بندہ اٹھے، یہ ڈے ون سے مثال آ رہی ہے، لیکن بڑے ظالم ہیں، بڑے خبیث ہیں، جو پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور انہیں منافق لکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے جن کی اپنی ماں کا، اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھے، مجھے بتائیے گا ذرا غور کر کے، اور قابیل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو، اپنے بابا جان کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ ظالم لوگ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ جناب یزید برا تھا تو باپ کی تربیت غلط تھی، ہاں جی فلاں غلط تھا تو اس کے نانے اور دادے اور مامے کی تربیت غلط تھی۔ میں پوچھتا ہوں، قابیل نے قتل کیا نا، دنیا کا ہر کافر مانتا ہے، شیعہ بھی مانے گا اور دیگر بھی مانیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری، ہم سب یہ مانتے ہیں نا، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اور ان کے دو نام تاریخ نے بتائے یا بتائے جاتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل مقتول ہوتا ہے اور قابیل قاتل بنتا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا قتل ہو رہا ہے۔ اور قابیل بیٹا کس کا ہے؟ کسی عام بندے کا نہیں ہے، قابیل کسی صحابی کا بیٹا نہیں تھا، قابیل ہم سب کے باپ، ہم سب کے ابو جان، ہم سب کے ڈیڈی جان، ہم سب کے پاپا، ہم سب کے بابا جناب حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اور قابیل کا جرم کیا تھا؟ یہاں تو لوگوں نے نواسے رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کیا نا اور شہید کر ڈالا، وہاں حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، انتہائی نیک، انتہائی فرما بردار، اور میں کہتا ہوں حابیل دنیا کا سب سے پہلا ولی اللہ، اولیاء میں ایک بہت بڑا ولی اللہ، کون؟ حضرت حابیل۔ اب حابیل اپنے بھائی سے کہتا ہے تو مجھے مارتا ہے مار، میرا ہاتھ تجھے مارنے کو نہیں اٹھے گا، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ المائدہ پارہ نمبر 6، ترجمہ تفسیر کے سبق میں پوری ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں۔ اب ذرا اٹھیے نا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اپنے باپ کو استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کوئی اٹھے کافر یا مشرک یا بے ایمان اور قابیل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق ڈکلیئر کرے نا، اور اس کو نعوذ باللہ گالیاں دے نا، کہ دے گا کوئی چول سے چول بھی یہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھئی قابیل کا معاملہ ہے، آدم نے تو نہیں کہا تھا۔ ظالموں، تم جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہو، اب یہاں کہو نا کہ آدم علیہ السلام کی نعوذ باللہ تربیت میں فرق تھا اور آدم علیہ السلام قابیل کی صحیح تربیت نہیں کر پائے، تبھی تو وہ نالائق ہوا اور قاتل بن گیا۔ کوئی ایسا کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہم سب شیعہ، سنی، اہل حدیث، شافی، مالکی، حنبلی، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام
کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر بندے دے پتر ہو تو کہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھیے اگر نیچے کی کسی نسل کی وجہ سے کسی نے بھی پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی طرف انگلی اٹھائی اور سب و شتم کیا اور انہیں گالیاں دی اور انہیں منافق لکھا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا پکا پکا، چھٹی ایمان کی. کیوں؟ کہ اللہ نے ان مقدس ہستیوں کے صاحب ایمان، صاحب تقوی اور صاحب مغفرت ہونے کی بات کی. صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور منافق کہنا یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلانا ہے، اور قرآن کا جھٹلانے والا کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. وہ ویسے ہی بدبخت پہلے ہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک تحریف شدہ، تبدیل شدہ ہے، اور اصل قرآن 12واں امام لے کر غار میں گھسا، پتہ نہیں وہ کون سے غار ہیں، تورا بورا کے غار ہیں، اور نامعلوم وہ کیٹو پہاڑ میں موجود غار ہیں. یہ کون سے پہاڑ کی کون سی غار ہے جس میں وہ بزدل چھپا اور آج تک باہر نہیں نکلا؟ صدیاں بیت گئیں، ارے اب تو نکلا. تو صحابہ کرام پر اعتراض کرنا یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلانا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام کو منافق کہنا، کافر کہنا، مرتد کہنا خود بے ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، چھٹی ان کی. یہ جتنے لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں نا، نیچے کہیں کسی کی اولاد نے اگر کچھ کیا ہے تو ان کا یہ اعتراض نہیں بنتا، ان کا یہ اعتراض خود ان کا اپنا منہ کالے کو مزید کالا کرتا ہے. اگر ایسا ہے تو کوئی ظالم اٹھے پھر نعوذ باللہ قابیل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر انگلیاں اٹھا دے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے پیغمبر پر، لوط علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے پیغمبر پر، آزر کی وجہ سے ابراہیم پر، اور جناب ابو طالب وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل کی وجہ سے اس کی اولاد پر. بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کی بیویاں کافر رہی ہیں، ان کے باپ کافر رہے ہیں، اور صرف کافر نہیں رہے، تلوار اور نیزے اور توپ اور گولے اپنے وقت کا بارود لے کر اسلام پہ حملہ آور ہوئے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی تو کسی کا باپ مسلمان ہو جاتا ہے تو کسی کی ماں مسلمان ہو جاتی ہے. کوئی ابو جہل کی طرح کافر ہو کر مرتا ہے تو نیچے اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. کوئی ساری زندگی یا زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کے خلاف سرگرمیاں کرتے ہوئے گزارتا ہے، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.